السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ آج سب سے پہلے ٹاپ اسٹوریز پر نظر ڈالیں گے، جن اسٹوریز کو آج ہم پروگرام کے اندر ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے جو اہم خبر ہے، سیاسی کشمکش کا شکار اس وقت ایڈمنسٹریٹر کراچی نظر آ رہے تھے، لیکن ایڈمنسٹریٹر کے عہدے پر ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے مطالبات مان لیے گئے۔ دو نام دیے گئے تھے، عبدالوسیم اور سیف الرحمان۔ تو ڈاکٹر سید سیف الرحمان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کر دیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سیف الرحمان صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ شخص ہیں اور وسیع تجربہ رکھنے والے افسر ہیں، پہلے بھی مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر یہ تعینات رہ چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوسری طرف اگر بات کر لیں، کراچی کے اندر 17ویں بین الاقوامی کتب میلے کا شاندار افتتاح ہوا ہے، جس میں 330 سے زائد اسٹال اور 17 ممالک کے تقریباً 40 ادارے کتب میلے کا حصہ ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام کے اندر ڈسکس کی جائیں گی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر سید سیف الرحمان، ایڈمنسٹریٹر کراچی جو تعینات کیے گئے ہیں۔ یہ نام دیا گیا تھا اور پھر اس نام کو فائنل کیا گیا ہے اور ملاقات بھی کی ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے۔ سیف الرحمان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کا تعلق پاکستان ایڈمنسٹریٹر سروس کے گریڈ 20 سے ان کا تعلق ہے، یہ افسر ہیں گریڈ 20 کے، اور سندھ حکومت کے مختلف محکموں کے اندر اہم عہدوں پر ذمہ داریاں بھی انجام دے چکے ہیں۔ بلدیات سے متعلق وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور محکمہ بلدیات میں بھی اہم ذمہ داریوں پہ یہ فائز رہے ہیں۔ ڈاکٹر سیف الرحمان کی اگر بات کی جائے تو 1996 میں اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا۔ دسمبر 2020 سے اب تک گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے، اور اکتوبر سے دسمبر تک 2020 میں انہوں نے سیکرٹری سروسز حکومت سندھ، اور اپریل 2018 سے ستمبر 2020 تک میٹروپولیٹن کمشنر کے ایم سی بھی رہے، جبکہ 2019 میں ڈی جی کے ڈی اے بھی تعینات رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر بات کی جائے 2017 میں بلوچستان میں بھی انہوں نے کام کیا، اہم عہدوں پر فائز رہے، ذمہ داریاں سنبھالتے رہے، جبکہ 2012 میں ڈیپٹی کمشنر ضلع وسطی کراچی اور 2013 میں ڈیپٹی کمشنر ضلع سرکی کراچی کا اضافی چارج بھی ان کے پاس تھا۔ 2013 میں ہی یہ ضلع وسطی میں بھی رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر سیف الرحمان کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر لائنز ایریا جو ہے وہ یہ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے اس کی ذمہ داری بھی سنبھالتے رہے، کافی خوش اسلوبی سے یہ کام کرتے دکھائی دیتے رہے ہیں، اور ان کو اب دوبارہ سے تعینات کیا گیا۔ دو نام سامنے آ رہے تھے، عبدالوسیم کے اور سیف الرحمان کے، لیکن اس پر بھی بڑے جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں نے۔ امیر جماعت اسلامی کی بھی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ناخوش کہیں نظر آ رہے ہیں، اور دوسری جانب اگر پی ایس پی کی بھی بات کی جائے تو وہ جماعت بھی اور پی ٹی آئی بھی ناخوش ہیں۔ اسی پر بحث کر لیں گے اور آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت معزز مہمان موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ایم پی اے ڈاکٹر سراب سرکی ہیں، اور ایم کیو پاکستان کی جانب سے عارف ایڈوکیٹ ہیں۔ عارف صاحب، آپ سے سٹارٹ لوں گا کہ یہ تمام جو تحفظات وہ دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایم کیو پاکستان کی جو تجویز تھی اس کو مان لیا گیا، مطالبات مان کر تحفظات دور کر دیے گئے ہیں، اب ایم کیو ایم خوش ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بھائی، تعیناتی ہو گئی، مطالبات دونوں کے آپس میں جو مذاکرات ہوئے ہیں، تو اب یہ مختصر یہ کہ ڈاکٹر سیف الرحمان کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا گیا۔ تجربے کار تو ہیں، اور اتفاق سے میں بھی جب لا ڈپارٹمنٹ کا بھی چیئرمین تھا تو یہ ایم سی تھے وہاں پر، اس کے بعد یہ گورنر ہاؤس میں تو کوآرڈینیٹر تھے وہاں پہ گورنر صاحب کے۔ تو دیکھیے یہ ہر چیز وقت بتاتا ہے اور عمل بتاتا ہے۔ اب جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ کراچی کا جو سارا اسٹرکچر ہے وہ جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ بہت متاثر ہے۔ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، پرابلمز ہیں، عوام کو شکایت ہیں، عوام مطمئن نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تجربہ ہے، لیکن ان کو بھی بڑے چیلنج کا سامنا ہوگا عوام کے کام کرنے کے لیے، عوام کو مطمئن کرنا۔ عوام جب بھی مطمئن ہوتی ہے جب اس کو کام ملے، اس کے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کیے جائیں، اس کو سہولتیں دی جائیں، اس کو ساری یہ پریشانیاں نہ ہوں جو آج کل ہیں۔ پورا کراچی افیکٹڈ ہو گیا ہے۔ آپ سارے روڈ دیکھ لیں، گلی کوچوں کو دیکھ لیں، مین روڈ دیکھ لیں، سب جگہ اتنی تعمیرات اب جو ہوئی تھی، جو اس وقت ٹاؤن ناظمین اور ناظمین کے زمانے میں کام ہوا تھا،
اس کے بعد میں وہ جو کراچی کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو اتنا کام نہیں ہوا جتنا کام ہونا چاہیے تھا. تو اب جب نہیں تو ابھی جو ایڈمنسٹریٹر تھے سابق ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب وہ کیا کام نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں کام کر رہے تھے, کام کرنا بالکل وہ کر رہے تھے, لیکن آپ پوری کراچی کا تو کام نہیں ہوا نا. آپ انہوں نے اپنی کوشش کی, بہت الامکان کوشش کی, لیکن عوام سے پرابلم تو رہے نا یار. عوام تو بھی پرابلم میں اب تک ہے کہ ان کو وہ سہولتیں نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا. ڈاکٹر سراب سرکی بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر اب لگا دیا گیا ہے, تجویز دی گئی تھی, مطالبات بھی سامنے رکھے گئے تھے, 2 نام تھے. مرتضی وہاب نے بھی آج بڑے اچھے سے جو ہے وہ اپنے ملازمین سے عملے سے ملے ہیں کے ایم سی بلڈنگ کے اندر. مرتضی وہاب کی جو کوششیں تھیں, جو کام تھا, اس سے پیپلز پارٹی سندھ حکومت مطمئن ہے؟ بالکل مطمئن ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کافی کام کیا اور بہت سارے پروجیکٹ انہوں نے کمپلیٹ کیے, بہت اچھا کام کیا. اور جس طرح میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اور زیادہ کراچی میں کام کرنے کی ضرورت ہے, تو ابھی جو نئے ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی. اچھا, اگر مرتضی وہاب سے مطمئن تھے تو 40 دن کا عرصہ ہے یہ نئے ایڈمنسٹریٹر جو تعینات کیے گئے ہیں 40 دن کے لیے, پھر بلدیاتی الیکشنز ہیں, پھر 40 دن تک انتظار کر لیتے ہیں ان کی اگر کارکردگی اتنی بہتر تھی. دیکھیں یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اور یہ پارٹیوں کے درمیان اس طرح کی معاہدے وغیرہ یا کوئی سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے. اور ہماری ہمیشہ یہ پالیسی رہی, ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے, اور ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر دونوں مل کے. دوسری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں, خاص طور پر جماعت اسلامی, کہ ایک سیاسی جماعت کا ایڈمنسٹریٹر ہٹتا ہے تو دوسری سیاسی جماعت کا لگ جاتا ہے. پیپلز پارٹی اگر کچھ کھا رہی ہے تو ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہونا چاہ رہی ہے. چلنے دیتے ایڈمنسٹریٹر؟ سر ابھی جو صورتحال ہے کوئی دور نہیں ہے زیادہ. آپ نے کہہ دیا 40 دن نئے الیکشن ہوگا, جس کو عوام کراچی کے چاہیں گے وہی کراچی کا میئر بنے گا, خدمت کرے گا. باقی یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جب نہیں ہوتی ہیں اس طرح کی الیکشن, تو یہ جو بھی حکومت ہوتی ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا کوئی اور ہو, آپ کو بھی معلوم ہے کہ اور حکومتیں بھی سندھ میں رہی ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ, تو وہ اپنے ایڈمنسٹریٹر مقرر کرتی ہیں کام چلانے کے لیے. ان کو آئینی طریقے سے یہ حکومت کو اختیار ہوتا ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کی, اور ایم کیو ایم کے لیے تو ہم نے پہلے سے ہی جب ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو یہ اوپن. اتنی دیر سے کیوں لگایا گیا ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر؟ یہ ایم کیو ایم سے پوچھیں, ہم نے تو کہا تھا جب بھی آپ چاہیں تو ہم آپ کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیں. 6 ماہ پہلے, 1 سال پہلے بھی لگایا جا سکتا تھا, یہ بات تو پہلے ہو چکی تھی جب عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دیا تھا ایم کیو ایم نے. یہ ایم کیو ایم بھی یہ سمجھتی ہوگی, کیونکہ ابھی ہم آپس میں کولیشن پارٹنر ہیں, تو ابھی مثال سیف الرحمان ڈاکٹر صاحب اگر کام کریں گے جو مرتضی وہاب نے کام کیا, ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ ایم کیو ایم کو بھی ملے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ملے گا. اور جو مرتضی وہاب نے کام کیا تو وہ بھی اچھی بات ہے. اگر انہوں نے موقع دیا تو وہ ان کی بھی لوگ اچھائی بڑی دیر سے موقع دیا ہے پیپلز پارٹی نے. نہیں, یہ تو ایم کیو ایم کی مہربانی ہے, انہوں نے اگر موقع دیا تو اچھا ہوا. زیادہ وہ بھی کام کر رہے تھے تو ایم کیو ایم. ٹھیک ہے, میں ذرا ایم کیو ایم کا بھی موقف لے لوں. عارف صاحب, یہ اگر ایڈمنسٹریٹر لگائے جاتے 6 ماہ پہلے تو پھر کچھ ہمارے پاس ٹائم ہوتا دیکھنے کے لیے کارکردگی کہ ایم کیو ایم کتنا جو ہے وہ ول پاور رکھتی ہے کام کرنے کے لیے. 40 دن سے بھی کم کا عرصہ ہے, ایڈمنسٹریٹر کیا کچھ کر سکتے ہیں اب؟ آپ مجھے بتائیے, میں خود اپنے ایم این اے بھی رہا ہوں, اور لازمی بات ہے کئی دفعہ بلدیات سے متعلق چیئرمین منسٹر اور لا ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بھی رہا ہوں. بھائی 4 سال یا 5 سال کا عرصے میں پورا کام نہیں ہو سکتا. عوام کے لیے رات دن محنت کرو تب جا کے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 40 دن میں کیا مطلب کتنا کام کر لیں گے؟ اور سوال یہی نا, تو پھر ایم کیوں ایم کیو ناراض نظر آتی تھی, پریشرائز کرتی نظر آتی تھی؟ دیکھیں وہ میٹر دوسرا ہے, میں اس پہ کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بھی ایک بات کی کہ 40 دن میں
آپ بتائیں کہ کتنا کام ہو جائے گا, عوام کو کتنا فائدہ پہنچ جائے گا, کتنے روڈ بن جائیں گے, کتنا سیوریج کا نظام بہتر ہو جائے گا, کتنے پارکس بن جائیں گے, کتنا نظام صحیح ہو جائے گا. اس میں بہت, یہ ایک مختصر عرصہ ہے, اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے. اور یہ آپ صحیح کر رہے ہیں, اگر پہلے کچھ موقع مل جاتا تو اللہ کرے یہ چیلنج کو قبول کریں اور کام کریں اور عوام کو مطمئن کریں. کیونکہ دیکھیے آگے بقول آپ کے الیکشن کا جو ٹائم آ رہا ہے, اس کے لحاظ سے لازمی بات ہے عوام کو سہولت چاہیے. عوام جو ہے نا وہی دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمارے کیا مسائل حل ہوئے. سیوریج کا مسئلہ ہے اور دوسرے مسئلے ہیں, سارے پرابلم ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود دیکھیں کہ کراچی کتنا افیکٹڈ ہے. سب جگہ سارے ٹاؤن جو بنے ہوئے تھے پہلے, ان میں جتنا کام ہوا تھا وہ سب ڈسٹرائے ہو گیا. اب ہر جگہ گلی کوچوں میں روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, آپ گاڑی لے کے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کیا. اور اس کے علاوہ سیوریج کا نظام ہے, واٹر کا نظام ہے. چلیں 4 سالہ سابق میئر کی کارکردگی اور یہ 40 دن یا 38 دن اگر لگا رہے ہیں آپ کے ایڈمنسٹریٹر کی کارکردگی, ایم کیو بلدیاتی الیکشن کس بیس پہ لڑے گی, کیا بتائیں گے؟ پچھلا دور بتائیں گے یا ابھی جو ایڈمنسٹریٹر سیف الرحمان ہیں ان کا دور بتائیں گے؟ دیکھیں, جب تک میں اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں, جب تک عوام کو آپ کام نہیں دیں گے, اس کو ریلیف نہیں دیں گے, تو عوام جو ہے نا وہ مجبور جو ہے وہ کام چاہتی ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا, پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سراف سرکی, انہوں نے یہ بھی کہا, گفتگو آپ نے سنی ہوگی, کہ یہ تو ایم کیو ایم سے پوچھیں کہ اتنی دیر سے ایڈمنسٹریٹر کیوں لگائے, کیا ایڈمنسٹریٹر کے لیے نام فائنل نہیں ہو رہا تھا اس لیے؟ دیکھیں, یہ میرے خیال سے سرکی صاحب جو بات کر رہے ہیں تو یہ نام کا فائنل ہونا اور یہ ساری چیزیں, تو اس میں 6 مہینے تھوڑی لگتے ہیں یار. 6 مہینے کا عرصہ تھوڑی ہوتا ہے نام فائنل ہونے کا. اور نام فائنل میں مطلب کہ 1 مہینہ بھی بہت ہے جب بات چیت ہوتی ہے. تو یہ سب وہ جو چیز ہے وہ حالات کے تحت جو بھی ہوا, اس حالات کے تحت تو اب اس پہ بات کریں کہ اب آپ کا نیا ٹھیک ہے. رابطہ کمیٹی خوش ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لگنے سے؟ دیکھیں, جہاں تک خوش ناخوش کی بات ہے, وہ میرے خیال سے ایک فیصلہ ہو گیا نا. وہ نہیں, یہ رابطہ کمیٹی کا متفقہ فیصلہ ہے ڈاکٹر سید سیف الرحمان. دیکھیں, لازمی بات ہے, اگر کسی جگہ متفقہ فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر بندہ کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے, ایک انڈرسٹوڈ بات ہے, تو لازمی بات ہے اتفاق کے رائے سے ہوا ہے, نہیں تو پھر کیسے ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے عارف صاحب. ڈاکٹر صاحب, ایم کیو ایم کا تو موقف یہ ہے کہ یہ تو پیپلز پارٹی سے پوچھیں کہ 6 مہینے یا سال بھر کے لیے ایڈمنسٹریٹر اگر دیتے تو وہ پہلے بھی یہ کام ہو سکتا تھا, نام کا مسئلہ نہیں تھا فائنلائز کرنے کا. نہیں, میرے خیال میں مجھے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں تو خود اسمبلی میں ہوں اور یہ جو کمیٹی ہے جو لوکل باڈی ہے اسی کا بھی میں ممبر ہوں. اور ہماری تو بالکل جب ہم نے معاہدہ کر دیا تھا, کہا تھا کہ ہم آپ کو دے دیں گے, یہ میں نے کہا نا, آپ اس میں جھگڑے میں مت ڈالیں اس بات کو. بس یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ اگر مرتضیٰ باب اچھا کام کر رہا تھا تو ایم کیو ایم نے بھی سمجھا اچھا کام کر رہا ہے, تو ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ شہر کی خدمت ہو, اور وہ خدمت ہوئی, اور اس میں کوئی ایسی بات کیوں کی جائے. اور جتنی پارٹیاں, پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, میرے خیال میں جماعت اسلامی, سب یہ چاہتے ہیں الٹیمیٹلی کہ شہر کے اندر کام ہو. کوئی بھی اگر اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے, اگر اس نے ڈیلیور کیا ہے اور کر رہا تھا, اس کو اگر موقع ملا ہے تو اچھی بات ہے, اس میں عوام کی کیا بات ہے. باقی یہ ہے کہ پہلے چلیں دیکھتے ہیں کہ 40 دن ایم کیو ایم کے ایڈمنسٹریٹر کو کام کرنے دیا جاتا بھی ہے. 40 دن سے زیادہ ہوگا ان کو. 40 دن آپ بتا رہے ہیں, دوسرا راؤنڈ ہوگا 3-4 مہینے تک میرے خیال میں ان کا. اچھا, بلدیاتی الیکشن اپنے وقت پر ہوتا نظر آ رہے ہیں؟ وقت پہ تو ہوں گے نا, پھر دوسرا راؤنڈ ہوگا, انڈائریکٹ الیکشن ہوں گے, پھر اس کی ڈیٹ آئے گی. ایم کیو ایم کے اور بھی تحفظات ہیں نا, حلقہ بندیوں پر بھی تحفظات ہیں. حلقہ بندیوں پر تحفظات ہیں, تو وہ بھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اچھا چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر سراب سر کی، ممبر آف پروونشل اسمبلی سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہمارے ساتھ موجود تھے، اور دوسری طرف عارف ایڈوکیٹ ایم کیو پاکستان سے ان کا تعلق یہ بھی موجود تھے۔ بہرحال وقفہ لیں گے، اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو اب ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان تعینات کر دیے گئے ہیں، یہ کس طرح سے کام کریں گے۔ تقریباً کم و بیش 38 دن رہ چکے ہیں بلدیاتی الیکشنز میں، تو کیا کیا ایسے کام ہیں جو مرتضی وہاب چھوڑ کر گئے ہیں اور ان کو کنٹینیو کریں گے، یا کون سا ایسا کام ہے جو کراچی کے شہریوں کے لیے فوری طور پر فی الفور کیا جائے گا؟ وقفہ، اس کے بعد پھر ڈسکس کریں گے۔